اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر وهو القاہر فوق عباده ويرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين۔ ما قبل کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، قدرت، علم، اللہ تعالیٰ کے کام، بندوں کے ہر جز و کل کو، چھوٹی سے بڑی چیز کو، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہیں، اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں، یعنی ساری کائنات کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، مشیت سے، قدرت سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ان تمام خیالات کو باطل قرار دیا گیا جو عقیدوں میں غلط مان کر کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ کی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کو انسان نے ان کی طرف منسوب کر کر ان کو معبود کا، بھگوان کا، بڑی طاقت و قدرت کا، قریب قریب اللہ تعالیٰ کے برابر کی طاقت و قدرت کا درجہ دیکھ کر توہم پرستی میں غلط عقیدے پر قائم رہتا ہے۔ تو اس کی ایک ایک تفصیل سابقہ آیتوں میں بتائی گئی، یہاں تک کہ ایک پتا تک جب لگتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے جب اس کی عمر ختم ہوتی ہے، گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی الگ نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو انتہائی خاتمے کے طور پر آج کی اس آیت میں کہ وہ تمہارا رب جو ہے جس کو تمہیں جاننا اور یقین رکھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قہر سے قاہر۔ قہر مانے غلبہ، غالب، ہر قسم کی طاقت قدرت رکھنے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر، چاہے بندے اللہ کی مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو کہ نہ ہو، تمام بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہیں، برتر ہیں، یعنی ان کے سارے اعمال، سارے حرکات و سکنات سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہیں، اس کے اوپر کسی کا اور قابو نہیں۔ دوسرے بندوں کے تمام کام کو چلانے والی ذات، نظام میں لانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، اس کا نظام چلاتا ہے، بلکہ ان کے اوپر نگرانی کے طور پر اللہ کے علم میں سب ہے، اللہ شاہد ہیں، حاضر ہیں، غائب نہیں ہیں، کسی چیز سے ناواقف نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان کی تکمیل حجت کے لیے، انسان کے روبرو پیش کرنے کے لیے روز قیامت میں حساب و کتاب کے وقت پر تمام انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران کار فرشتوں کو روانہ کرتا ہے۔ اس سے مراد کئی چیزیں مراد ہیں، اس کی تفصیل اگلے پاروں میں بھی آئے گی، سورہ رعد میں اور تفصیل آئے گی۔ حفظ حافظ کی جمع، فجر فاجر کی جمع، کفر کافر کی جمع، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یعنی اولئک هم الکافرون الفاجرون۔ یرسل علیکم حفظۃ، اے حافظین، نگرانی کرنے، حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے اوپر فرشتوں کو مقرر فرما رکھے ہیں۔ سب سے پہلے درجے میں مراد یہی ہے
کرامن کاتبین کو مقرر کر رکھا ہے انفرادی طور پر ہر انسان کے ساتھ. ایک انسان کے داہنے جانب سیدھے جانب، دوسرا بائیں جانب. ان دونوں فرشتوں میں بھی سیدھے جانب والا جو فرشتہ ہے اس کو سرداری قیادت امیر بنایا گیا ہے. اس کا کام نیکیوں کا لکھنا، انسان کے نیک اعمال کو لکھنا. بائیں جانب کے فرشتے کا کام انسان کے برائیوں کو لکھنا. جو بندہ نیکی کرتا ہے سیدھے جانب کا فرشتہ اس کے نیکیاں لکھتا ہے. اس کو لکھنے کا حکم ہے ہر نیکی پر 10 نیکیاں کے لکھنے کا. اس سے زیادہ سے لکھنے کا حکم خداوندی سے قرآن میں 700 کی تعداد تک کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے پابند نہیں. بندے کے خلوص، نہایت ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. سیدھے جانب کے فرشتے کا کام نیکیوں کے لکھنے کا ہے. بوضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں جیسے مروی ہے، بائیں جانب کا فرشتہ جب بندہ کوئی برا کام کرتا ہے، چاہے برائی کسی بھی درجے کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، تو سیدھے جانب کا فرشتے کو امیر بنایا گیا ہے. امیر کے حکم کے بعد لکھتا ہے. یہ وضاحت احادیث سے. وہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھ، کچھ دیر کے لیے. برائی کے بعد، برے کام کے بعد اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو سیدھے جانب کا فرشتہ جو امیر ہے اس کے اوپر لکھنے سے منع کرتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا. وہ گناہ ہوا، پھر احساس ہوا، معافی مانگ لیا تو نام اعمال میں اس کا اندراج ہوا ہی نہیں. اگر نہیں کرتا استغفار پھر حکم ہوتا ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن ہر برائی کو، ایک برائی پر ایک ہی برائی لکھی جائے گی. اس کی وضاحت اور کئی آیتوں میں اور احادیث سے آتے چلی جائے گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی نیکی کرے گے، اس کے، اسی سورہ کے اختتامی آیتوں میں، آخر کے آیتوں میں آئے گی تفصیل. 10 نیکیوں کے لکھنے کا حکم. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. جو برائی کرے گا اس کا اتنا ہی. احادیث بھی قرآن پاک کی ہر آیت کی وضاحت اور تفصیل ہے. اور یہ فرشتے، ان کی ڈیوٹی بدلتے رہتی ہے. صبح سے شام تک کرامن کاتب رہتے ہیں. وہی کرامن کاتبین اس ذمہ داری کو لے کر ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ کام لیتے ہیں. جو ایک سیدھے جانب کے لیے، ایک بائیں جانب کے لیے. جو سیدھے جانب رہتا ہے وہ امیر امارت کا کام اس کا ہے. دوسرے جانب جو رہتا ہے وہ اس کے تحت میں کام کرتا ہے. اب رہا کہ وہی فرشتوں کے بابا ڈیوٹی آتی، اس کے بارے میں 20 تفصیلات ہیں. صحیح تر تفصیل یہ ہے، یہاں تک بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ڈیوٹی کسی انسان کے انجام دے دیتا ہے صبح سے لے کر شام تک، پھر اس انسان کے ڈیوٹی کے اوپر تعین کے لیے پھر کبھی بھی اس کو موقع ملتا ہی نہیں. اس بات سے اور دیگر وضاحت و تفصیلات سے قرآن میں آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ فرشتوں کی ہے. بے حد و حساب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. سورہ مدثر میں یوں فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے، اللہ کے سوا اس کی تعداد کا کسی کو عطا پتہ نہیں. وہاں تو دوزخ اور دوزخ کے فرشتوں کے
تفصیل کا ذکر سورہ مدثر میں کرتے ہوئے اس سے پہلے 19 کا ذکر آیا، اہم 19 فرشتوں کا۔ انسان تعجب کرنے لگا، تمسخر کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعداد جو ہے پوری طرح جو انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے سوا کوئی کسی کو بھی اس کا عطا پتہ نہیں، سب سے بڑی مخلوق فرشتوں کی۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہ زندگی بھر کا کام ہے انسان کے ساتھ۔ جب انسان پیدا ہو گیا، یہ کرامن کاتبین کی ڈیوٹی شروع، چلتے رہے گی چلتے رہے گی۔ اور جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، یعنی زندگی تمام ہوتی ہے، تو انسان کی روح نکالنے والے توفت رسول اللہ، یہی ہمارے نمائندے ہیں، فرشتے ہی اس کو مارتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں۔ لیکن یہ کرامن کاتبین نہیں ہوتے، یہ ملک الموت اور ان کے خادمین ہوتے ہیں۔ اس کی مختلف تفاصیل ہیں۔ سب سے بڑی تفصیل اختصار کے ساتھ 14 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس میں سے 7 فرشتے نیک بندے کی اگر روح ہے تو اس کی روح نکال کر وہ نیک بندوں کی روح قبضے میں لے کر بارگاہ خداوندی تک یا جہاں مقام ہے وہاں تک لے جانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اس کی روح قبض کر کر اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات بھی، یہاں انسان ایک آدمی مرتا ہے تو اس کو ظاہری طور پر غسل وغیرہ دیتا ہے، اس روح کے بھی غسل کے انتظامات فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نیک روح کے لیے وہ نیک جو فرشتے آتے ہیں، وہ آتے وقت ہی وہ غسل کے سارے انتظامات اور حنوط، ہا نون و تا، یعنی مردے کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے، جیسے انسانوں کے لیے جیسے کافور وغیرہ لگایا جاتا ہے، سارے کفن وخن کے ساتھ اس کے لیے ساتھ آتے ہیں، اس کا غسل کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسا انتظام بری روح والے انسان کے لیے دیگر جو 7 فرشتے ہیں ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ وہ ان کی کیفیت انتہائی ہیبت ناک ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملک الموت کو پیدا کیا، اس کو ایک مینڈے کی شکل بنا کر، اس کے بعد اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں میں ایک مرتبہ جا کر چکر کاٹ کر آؤ۔ فرشتوں میں جب گھمایا گیا تو سارے فرشتوں میں ایک ہیبت سی کیفیت طاری ہوئی، بعض روایتوں میں ہوش کھو جانے جیسی کیفیت پیدا ہوئی۔ بعد میں فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ملک الموت ہے۔ سادی سیدھی کیفیت اتنی ہیبت ناک ہے، فرشتے خود، آسمانی فرشتے خود ہیبت زدہ ہو گئے۔ اس ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ روایت میں تفصیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک شخص یعنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت کے وقت پر جو بیمار تھے، عیادت کو تشریف لے گئے۔ اس کی عیادت کے لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملک الموت ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حجاب کے پردے ہٹا دیے گئے تھے، عالم برزخ آپ کو دکھائی دیتا تھا، عالم برزخ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک سے زائد مرتبہ لوگوں سے، صحابہ سے خطاب فرمایا، اے لوگوں کیا تم کو کچھ آواز سنا تم نے؟ نہیں، میں ہی سن رہا ہوں، دیکھو اس وقت یہ دوزخ کے فلاں جس کی فلاں آواز ہے، یہ فلاں کی فلاں آواز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت سے یہ بندہ مومن ہے، نرمی کا برتاؤ کرنا روح کے قبض کرنے میں۔ ملک الموت نے کہا آپ خوش ہو جائیے، ہر مومن بندے کے ساتھ میں انتہائی نرم برتاؤ کرتا ہوں،
میں سختی برتتا نہیں ہوں، میں سختی برتتا نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ بڑی اور طویل تفصیلات ہیں۔ الغرض یہی ہمارے فرشتے ہی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور جب حکم ہوتا ہے ہم لا یفرطون، ذری بھی کمی، کاہلی، سستی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کرتے، وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری نبھانے میں ذرا بھی تاخیر، کمزوری، ڈھیلا پن، سستی کا مظاہرہ نہیں کرتی، جہاں وہ جس کیفیت میں ہو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس نظام کا یقین کروایا، مومن کے لیے اس کا یقین رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ جس کو اس کا یقین ہوگا اپنی زندگی کے اعمال کے اوپر کا جائزہ لے گا، آخرت کا خوف رکھ کر دنیا میں رہنے کے لیے مدت تک جب رہنا ہے تو اس کے انتظامات بھی فرمائے، اس کے طریقے بتائے، ان انتظامات کے ساتھ جڑنے کا، تو بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ جڑ کر رہنا یہ آخرت کی فکر کے ساتھ ہے، یہ نیکی ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر یہ روح نکالنے کے بعد یہ روح لے کر اللہ جو ان تمام انسانوں کا مولا حق ہے، حقیقی مالک ہے، ہر چیز کا حاکم رکھنے والی ذات ہے، وہاں پر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی یہ سارے لوگ لوٹا دیے جاتے ہیں ان کی ارواح کو۔ یہ ذکر کر کے پوچھتے ہیں انسان سے خطاب الا لہ الحکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کچھ فیصلہ، طاقت، قدرت نہیں ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، پھر انہیں سفارش کرتا، انہیں کرتا، یہ کرتا، یہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ اور جب اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے، جب حساب کا وقت آئے گا وہ اسرع الحاسبین، بہت جلد حساب ہو جائے گا۔ ایک کا حساب لینے سے دوسرے کے حساب کے لینے میں تاخیر، رکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ قدرت کا کمال ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے سارے مومن بندوں کا ہی حساب پہلے لیا جائے گا، ان کو زیادہ انتظار نہیں کروایا جائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد ان کے لیے ان کو نعمتوں میں لطف اندوز ہونے چھوڑ دیا جائے گا۔ بعد میں جو جنتی نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، ان کا حساب و کتاب تفصیل سے ہونے لگے گا۔ یہ سابق آیاتوں سے اس مفہوم کا اختتام والے مفہوم تھا۔ اب رہا انسان کی دنیا کے اندر زندگی جو چلنے والے مراحل اس پر گزرتے ہیں، کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں جس کو انتہائی خطرناک موڑ آتے ہیں، اس وقت پورے یقین گہرائی سے ایک نافرمان بھی چاہے کافر اور فاسق ہوتا کیوں نہیں، اس وقت مولا حقیقی کی طرف دل سے رجوع ہوتا ہے نجات پانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، نجات بھی دلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی اپنی چال پر، سابقہ چال کے اوپر پلٹ کر آ جاتا ہے۔ وہ جیسی تفصیلات وغیرہ اگلی آیت سے تفصیل آئی۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔